ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے. تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی. اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی. حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا. وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت. اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے. میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو 10 آ جائے. پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے. تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز. لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے. آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے، وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں. بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے. وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے. یہاں تو نرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے. حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے. سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا. بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی. حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے. دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا، چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا. 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کہا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا. کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں. ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا. یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے. کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا. تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود. بخاری شریف میں ایک عجب روایت ہے، انوکھا اس کا طرز ہے اور سمجھنے لائق ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بات میں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا. لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ہو بھی جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اختلاف رائے ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے سخت بات کی تھی، پھر مجھے احساس ہوا تو میں نے عمر سے معافی مانگی، لیکن سیدنا عمر کے مزاج میں جلال تھا، طبیعت میں، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. حضرت صدیق اکبر وہاں سے نکلے اور سیدھے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی احساس ہوا کہ ارے یار جب حضرت ابو بکر نے درگزر کا کہا تھا تو مجھے کر دینا چاہیے تھا، میں نے بات کو طول دیا. فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ تو حضور کی بارگاہ میں گئے ہوئے. فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت صدیق اکبر نے بات سنا دی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک سخت بات ہو گئی. عمر ناراض ہو گئے، پھر میں نے معافی چاہی لیکن عمر نے معاف نہیں کیا. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میں نے نبی پاک کے چہرے پہ جلال دیکھا. حضرت صدیق اکبر نے بھی دیکھا، حضرت عمر نے بھی دیکھا. غضب سے ان کے خدا بچائے جلال نظر آ رہا تھا کہ حضور شدید جلال میں ناراض ہے. کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضور کے قریب جا کے تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا.
عرض کی یا رسول اللہ غلطی میری تھی، عمر سے میں نے معافی چاہی لیکن ان کی مرضی تھی، انہوں نے معاف نہیں کیا، حضور وہ میں بھول گیا تھا، میری غلطی تھی۔ تو نبی کریم نے کس طرح کلام فرمایا، فرمایا عمر تمہاری قوم نے نا مجھے جھٹلایا تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، فرمایا لوگ تلواریں لے کے مجھے شہید کرنے نکلے تھے، ابو بکر نے سینہ کھول کے میرا دفاع کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گھٹنے پکڑے، یا رسول اللہ میری غلطی ہے، حضور مہربانی فرمائے، میں کون ہوں مال خرچ کر سکوں، میری کیا حیثیت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ ایسی بات کوئی نہیں۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا جملے ہیں، کیا درد ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ مانا کیا ہے کہ اگر بات ہو بھی گئی تھی تو تم میرا جان کے، میرا محبوب جان کے، پیارا جان کے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں وہ دن اور تا دم وصال پھر کسی بندے نے حضرت صدیق اکبر کو تکلیف نہیں دی، ایذا نہیں دی۔ نبی کریم علیہ السلام کے وہ جملے کہ میری وجہ سے، کیا میرے صدیق کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ میری وجہ